آخر میں ایک ضروری بات اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ پورا باطل اکٹھا ہے، پورا کفر اکٹھا ہے، اور دشمنان اسلام پوری مضبوطی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ نہ اسلام ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوں گے۔ مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے اور اسلام بھی ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کی حفاظت اللہ خود فرمائیں گے، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرمائیں گے، لیکن میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لینا اور دوسرے جو اسلام کے شعبے ہیں اور دوسرے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ کچے جو مسلمان ہیں اللہ کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پکے مسلمان بنیں، اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ جب حالات بگڑتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، تو اس وقت میں تو کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اور یہ حالات بتاتے ہیں، اس بات کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں اب تو اللہ کی طرف آؤ، اب تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اب تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اب تو کم از کم اللہ کے احکامات کے پابند بن جاؤ۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، اور دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آگے آ رہا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور اللہ کے فیصلے کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکابر پر نظر ڈالی جا رہی ہے اور ان کو تکلیفیں پہنچائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اکٹھا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ پورا مسلم معاشرہ، مرد بھی عورتیں بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابند بنیں اور اپنی تجارتوں میں سچائی کو اور اپنی تجارتوں میں امانت داری کو لائیں اور اپنے معاشرتی نظام کو درست کریں، ہمارے گھریلو مسائل کو حل کریں۔ یہ جو خاندانی اختلافات اور آپسی مسلکی اور مشربی اختلافات، ان کو ختم کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اللہ کی طاقت کا سہارا لیں گے، دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، دنیا کے سامنے اس کی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حالات روز بروز سنگین ہوتے جا رہے ہیں، حالات روز بروز سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ایک کام تو نمازوں کی پابندی کا ہے اور دوسرا کام دعاؤں کا اہتمام کریں۔ 24 گھنٹے میں کچھ وقت تو ہمارے پاس ہو جس میں ہم اللہ کے سامنے اپنے حاجات کو پیش کریں، ہم اپنی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھرانے اور خاندان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے اکابر مشائخ اولیاء اللہ کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حالات وہیں سے حل ہوں گے، حالات وہیں سے سدھریں گے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں، مرد بھی اہتمام کریں، عورتوں کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی ہدایت دیں کہ وہ بھی گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ صدقہ اور خیرات کریں۔ اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہمارا اسلام بھی محفوظ ہو، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں تاکہ دشمنوں کی نگاہ میں ہم بھی نہ آئیں اور اسلام بھی محفوظ ہو، ہم بھی محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔